ناول لانسر 5 مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 4۔ یہ کیسا بندر ہے صاحب، اور آپ اسے کپتان کہہ رہے ہیں؟ سلمان نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ دروازے پر کھڑا حیرت سے بندر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک مشہور شکاری کا بندر ہے۔ میرا خیال ہے کرنل رابرٹ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، انہوں نے ہی شاید اسے یہاں بھیجا ہوگا، لیکن حیرت ہے کہ آخر اسے فلیٹ کا کیسے علم ہو گیا؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ بندر مسلسل اشاروں کے ساتھ چک چک کے کیے جا رہا تھا۔ اچھا چلتا ہوں بھائی، کپڑے تو پہن لو، ورنہ لوگ مجھے بھی تمہارے ہی قبیل کا سمجھ کر چڑیا گھر کے پنجرے میں بند کر دیں گے، اور پھر وہاں مجھے بچوں کی پھینکی ہوئی مونگ پھلیوں پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ وہاں بھلا سلمان کی مونگ کی دال کہاں سے ملے گی؟ عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو اس نے پینٹ بشرٹ پہن رکھی تھی۔ ظاہر ہے سوٹ پہننے میں دیر لگتی، اور بندر کی حالت اور اس کے اشارے اور بے چینی دیکھ کر وہ زیادہ دیر نہ کرنا چاہتا تھا۔ آؤ بھائی کپتان صاحب، دیکھیں کیا معاملہ ہے، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور بندر اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ چند لمحوں بعد عمران بندر کو کار میں بٹھائے کرنل رابرٹ کی رہائش گاہ کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ بندر کچھ اشارے تو ضرور کر رہا تھا، لیکن عمران کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ ان اشاروں کو غور سے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتا۔ وہ تو بس کار دوڑائے جا رہا تھا۔ ویسے اتنا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کرنل رابرٹ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کرنل رابرٹ کی رہائش گاہ میں پہنچ گیا، اور وہاں پہنچتی وہ وہاں کی صورتحال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ برآمدے کے پاس ہی چیتے کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس پر کسی ہیوی رائفل سے گولیوں کی بچھاڑ کی گئی تھی۔ اس طرح راہداری کے سرے پر صحرائی بھیڑیے کی لاش بھی اسی طرح گولیوں سے چھلنی پڑی نظر آ رہی تھی۔ بندر اس کی پتلون کا پائنچا گھسیٹ کر اور تیز لہجے میں چک چک کرتا ہوا اسے کمرے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا جب کمرے کے کھلے دروازے سے اندر گیا تو اس نے کمرے کا حال انتہائی ابتر دیکھا۔ وہاں ساز و سامان یوں بکھرا ہوا تھا جیسے وہاں زبردست جنگ ہوئی ہو، جگہ جگہ خون کے دھبے بھی موجود تھے۔ کمرے کی حالت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کرنل رابرٹ کو اغوا کیا گیا ہے۔ کپتان بندر اسے کمرے میں چھوڑ کر تیزی سے بھاگتا ہوا ساتھ والے کمرے میں گیا۔ پھر جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک جلد شدہ موٹی سی کتاب تھی۔ عمران اس کتاب کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ بندر نے جلدی سے کتاب کو فرش پر رکھ کر اسے کھولا تو عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں خاص طور پر BC کے موٹے موٹے حروف کہیں سے کاٹ کر چسپاں کیے گئے تھے، اور آدھی کتاب میں مختلف انسانوں کی تصویریں، ریوالوروں، بندوقوں کی تصویریں، اور ساتھ ہی دنیا کے ایک ایسا نقشہ تھا جس میں ملکوں کے نام موٹے اور واضح کر کے دکھائے گئے تھے۔ کپتان بندر نے جلد ہی سے کتاب کا وہ صفحہ کھولا جس میں دنیا کے نقشے میں ملکوں کے نام دیے گئے تھے۔ پھر اس نے ناراک لینڈ کے نام پر انگلی رکھ دی اور زور زور سے چیخ چیخ کرنے لگا۔ او اچھا، اس میں ناراک لینڈ ملوث ہے، عمران نے بندر کی ذہانت پر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کپتان بندر نے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے دوسرا صفحہ کھولا اور اس میں ایک ریوالور، ایک سائلنسر لگی آٹومیٹک گن کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس نے جلدی سے صفحے پلٹے اور ایک صفحے پر مختلف کاریں اور ان کے ماڈل تھے۔ بندر نے ان میں سے دو کاروں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس نے اچھل اچھل کر ہوا میں ایسے ہاتھ پیر چلائے جیسے وہ جنگ لڑ رہا ہو۔ اس کے بعد وہ بے حس و حرکت ہو کر زمین پر گر گیا، اور پھر تیزی سے اٹھا اور اس نے زمین پر پڑی ہوئی کتاب کو یوں دونوں ہاتھوں سے اٹھایا جیسے کسی بے ہوش شخص کو اٹھا کر لے جا رہا ہوں۔ گڈ، ویری گڈ کپتان، تم واقعی ذہانت میں کپتان ہو۔ میں سمجھ گیا کہ ناراک لینڈ سے متعلق افراد کوٹھی پر آئے، انہوں نے آٹومیٹک گن سے چیتے اور بھیڑیوں کو قتل کر دیا۔ کرنل رابرٹ نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن انہوں نے کرنل رابرٹ کو بے ہوش کیا اور اغوا کر کے لے گئے۔ یہی بات ہے نا؟ عمران نے کہا، اور کپتان بندر نے یوں زور زور سے سر ہلایا جیسے وہ عمران کی بات کی تائید کر رہا ہو۔ اس کے بعد اس نے جلدی سے عمران کی پتلون کا پائنچا پکڑا، پھر اسے باہر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ عمران اس کے ساتھ چل پڑا۔ بندر اسے لے کر دوبارہ کار میں آیا اور اس نے عمران کو کار چلانے کا اشارہ کیا۔ خود وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کپتان بندر بڑی بے چینی اور اضطراب سے آگے چلنے کے اشارے کر رہا تھا۔ عمران نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ پھر کپتان بندر نے اسے اشاروں سے مختلف راستوں پر مڑنے کے لیے کہا۔ کیا تم نے ان کا تعاقب کیا تھا؟ عمران نے پوچھا، اور کپتان بندر نے جلدی سے سر ہلا کر اور مخصوص آواز میں چک چک کر کے عمران کی بات کی تائید کی۔ تمہیں تو سیکرٹ سروس کا ممبر ہونا چاہیے، تم تو میرے بھی کان کاٹو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر بندر اسے مختلف راستوں پر لے جا کر اس سڑک پر لے آیا جس پر تمام غیر ممالک کے سفارت خانے تھے، اور عمران سمجھ گیا کہ کرنل رابرٹ کو اغوا کر کے ناراک لینڈ کے سفارت خانے میں لے جایا گیا ہے۔ اور واقعی بندر نے عمران کو ناراک لینڈ کے سفارت خانے کے سامنے پہنچا کر ایسے اشارے کرنے شروع کر دیے اس عمارت میں کرنل رابرٹ کو لے جایا گیا ہے، عمران نے پوچھا، اور بندر نے ایک بار پھر مخصوص انداز میں سر ہلا دیا۔ اس نے دوبارہ عمران کو کار آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ اب عمران اس کے اشاروں کو اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ پھر وہ بندر کے اشاروں پر کار دوڑاتا ہوا ہوٹل
ملکی وے کے سامنے لے آیا اور اس نے ایسے اشارے کیے کہ عمران سمجھ گیا اور اغوا کرنے والے یا ان کے لیڈر اس ہوٹل میں آیا۔ عمران نے کار کمپاؤنڈ میں روکی اور باہر نکل آیا۔ بندر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ہوٹل میں جانے اور آنے والے سب افراد حیرت سے عمران کے ساتھ چلنے والے اس بندر کو دیکھ رہے تھے۔ عمران ہوٹل میں جانے کی بجائے پہلے برآمدے میں لگے ہوئے پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سکے ڈال کر ٹائیگر کا نمبر گھما دیا۔ چونکہ بظاہر یہ کوئی سرکاری لیکن نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے عمران نے سیکرٹ سروس کی بجائے ٹائیگر کو حرکت میں لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہیلو، ٹائیگر سپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ چونکہ صبح کا وقت تھا اس لیے ٹائیگر اپنے کمرے میں ہی تھا۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹائیگر ایک مشہور شکاری کرنل رابرٹ کو بابیکا روڈ کے براؤن لاج سے اغوا کر کے ناراک لینڈ کے سفارت خانے میں لے جایا گیا۔ تم فوراً اس سفارت خانے میں کسی بہانے جا کر معلوم کرو کہ کرنل رابرٹ کے ساتھ کیا گیا ہے اور اصل صورتحال کیا ہے، انہیں کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کرنل رابرٹ کو؟ اوہ، تو اس لیے ان کا پتہ معلوم کیا جا رہا تھا۔ ٹائیگر کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ کیا مطلب؟ کیسا پتہ؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا، جس کے جواب میں ٹائیگر نے ڈریگن بار کے مارکر سے لے کر کرنل رابرٹ تک اپنی ملاقات کا سارا قصہ مختصر الفاظ میں سنا دیا۔ تو یہ تم تھے جس نے انہیں کرنل رابرٹ تک پہنچایا۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ باس، میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ ان کے پاس کسی خزانے کا نقشہ ہوگا، لیکن کسی غیر ملک کے اس طرح ملوث ہونے کا تو مجھے خیال تک نہ تھا۔ ویسے میں نے اپنے طور پر براؤن لاج کی نگرانی بھی کی اور میں نے وہاں ایک غیر ملکی کو بھی جاتے دیکھا، لیکن وہ غیر ملکی کرنل رابرٹ سے مل کر واپس چلا گیا۔ میں نے اس کے متعلق معلومات حاصل کی اور وہ اس کی بیوی مسٹر اینڈ مسز لانسر کے نام سے ہوٹل ملکی وے کی 4تھی منزل کے سوٹ نمبر 21 میں رہائش پذیر ہے۔ میں نے آدھی رات تک تو براؤن لاج کی نگرانی کی، لیکن وہاں کوئی شخص بھی نہ آیا، تو میں اس معاملے کو ترک کر کے واپس چلا آیا۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ اس لانسر نے شاید اب سے 2 گھنٹے پہلے یہ واردات کیا۔ اس نے آٹومیٹک سائلنسر لگی گن سے محافظ چیتے اور صحرائی بھیڑیے کو مار ڈالا۔ کرنل رابرٹ نے ان کا مقابلہ تو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے اور پھر وہ انہیں ناراک لینڈ کے سفارت خانے لے کر پہنچ کر خود ہوٹل واپس آ گئے ہیں۔ ناراک لینڈ کے سفارت خانے کے براہ راست ملوث ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واردات ناراک لینڈ کے ایجنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ لانسر اور فیلیا دونوں بڑے مطمئن اور مسرور انداز میں ایئرپورٹ کے مخصوص لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ مشن تو انتہائی آسان رہا، فیلیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، پہل تو انتہائی مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی کرنل کا پتہ چلا پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ ابھی سفارت خانے والے تابوت لے کر آ جائیں گے، پھر ہم تابوت ناراک لینڈ کو پرواز کر جائیں گے۔ لانسر نے جواب میں ہنستے ہوئے کہا۔ ہماری ٹکٹوں کا انتظام بھی سفارت خانے نے کیا ہوگا؟ فیلیا نے پوچھا۔ ظاہر ہے، ورنہ اتنی جلدی ٹکٹیں کیسے مل جاتی؟ ویسے سیکنڈ سیکرٹری بتا رہا تھا کہ آج خاصی ٹکٹیں دستیاب تھیں، انہوں نے تابوت کی بکنگ کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ لانسر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تم بتا رہے تھے کہ کرنل رابرٹ نے خاصا مقابلہ کیا اور زخمی بھی ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ تابوت میں ہی ختم ہو جائے؟ فیلیا نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ اس بوڑھے میں توقع کے خلاف بڑی طاقت تھی، لیکن ظاہر ہے وہ مجھ سے تو باہر نہ ہو سکتا تھا اور اتنا زیادہ زخمی بھی نہیں ہے کہ اس کے مر جانے کا خطرہ ہو۔ سفارت خانے میں اس کی بینڈیج وغیرہ کر دی گئی ہے، لانسر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ فیلیا کوئی جواب دیتی، ایک تابوت اندر لے آیا گیا اور لانچ میں موجود سب مسافر تابوت کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑے، جبکہ لانسر کے چہرے پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ پھر چند لمحوں بعد تابوت کو کھول کر چیک کر لیا گیا۔ زیادہ تفصیلی چیکنگ اس لیے نہ کی گئی کہ بہرحال اس میں لاش موجود تھی اور آلات نے تابوت میں کسی اسلحے کی بھی نشاندہی نہ کی تھی۔ پھر مسئلہ ایک غیر ملکی سفارت خانے کا بھی تھا، اس لیے رسمی چیکنگ کے بعد تابوت کو جہاز کی طرف ارسال کر دیا گیا۔ پھر مسافروں کو بھی جہاز کی طرف روانگی کی اطلاع دی گئی اور لانسر اور فیلیا اٹھ کر جہاز کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئے۔ چیکنگ وغیرہ کے مراحل سے وہ پہلے گزر چکے تھے، اس لیے وہ اطمینان سے چلتے ہوئے اس وین کی طرف بڑھ گئے جو مسافروں کو لے جا کر جہاز تک پہنچاتی تھی۔ پھر جب سب مسافر وین میں سوار ہو گئے تو وین جہاز کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد لانسر اور فیلیا دونوں جہاز میں اپنی اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ وہ فرسٹ کلاس کیبن میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کیبن میں چند ہی مسافر تھے، زیادہ تر نشستیں خالی تھی، البتہ اکانومی کلاس میں خاصا رش تھا۔ لانسر نے سائیڈ میں رکھے ہوئے رسائل میں سے ایک رسالہ کھینچا اور پھر اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ فیلیا نے اپنا ہینڈ بیگ کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا آئینہ نکالا اور اپنا میک اپ چیک کرنے لگی۔ اسے چونکہ ہنگامی طور پر ہوٹل سے نکلنا پڑا تھا، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن ہو کر میک اپ نہ کر سکی تھی۔ لانسر رسالے کی تصویروں میں گم تھا۔ کیا
अचानक उसके कानों में बंदर की मखसूस चक चक सुनाई दी और लांसर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसी लम्हे उसने कर्नल रॉबर्ट के मखसूस बंदर को तेजी से अपने ऊपर झपटते देखा। फिलिया के अलग से चीख निकल गई। बंदर भी हाथमुश्त तेल था। ओहो, इतनी भी जल्दी अच्छी नहीं कप्तान। अचानक करीब से आवाज़ सुनाई दी और लांसर, जो कप्तान बंदर को हटाने के लिए उसे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था, एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मेरा नाम प्रिंस ऑफ ढम्प है मोहतरम लांसर साहब। नौजवान जिसने बंदर को रोका था सामने आ गया। होगा, लेकिन ये बंदर अंदर कैसे आया? कहाँ है कप्तान और स्टीवर्ड? ये क्या मजाक है? लांसर ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। बस बस, अब इतनी भी मुश्तिल मिजाजी अच्छी नहीं होती। और दूसरी बात यह कि आप दोनों की टिकटें कैंसिल हो चुकी हैं और ताबूत को भी जहाज से उतार लिया गया है, इसलिए आप बराह करम नीचे तशरीफ़ लाएं। नौजवान जिसने अपना नाम प्रिंस ऑफ ढम्प बनाया था बड़े ठंडे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर हिमाकत जलवागर थी और यूं लग रहा था जैसे वो कोई मासूम सा बच्चा हो। लेकिन क्यों, क्या मतलब? लांसर ने इस बार कदर ढीले लहजे में कहा। अब इतनी सी बात तो वो समझ गया था कि इसका राज फाश हो चुका है, लेकिन जाहिर है वो इतनी आसानी से इसे तस्लीम कैसे कर सकता था। ताबूत में लाश की बजाय दुनिया के मशहूर शिकारी कर्नल रॉबर्ट को बेहोशी के आलम में रखा गया था और आप उन्हें गैर कानूनी तौर पर अगवा करके ले जा रहे थे। उसी लम्हे जहाज में सिक्योरिटी गार्ड के 3 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और उन्होंने लांसर और फिलिया के गिर्द रिवॉल्वर तान लिए। चले नीचे, वरना हम आपके हाथों में हथकड़ियाँ पहना देंगे। एक गार्ड ने इंतहाई कुरख्त लहजे में कहा। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर लांसर, बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी है। प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें अल्लाह हुकाम ने इनकी फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया और अगर इन्होंने कोई हरकत करने की कोशिश की तो फिर हमें ऐसा ही करना होगा। उसी गार्ड ने कुरख्त और सार्द लहजे में कहा। चले, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं सफारत खाने के जरिए तुम्हारे आला हुकाम को देख लूँगा। चलो फिलिया, ये न जाने क्या मुसीबत आन पड़ी है, लांसर ने उतरते हुए कहा। जहाज से नीचे उतरकर लांसर और फिलिया को एक जीप में सवार किया गया। प्रिंस और इसका बंदर दूसरी वैन पर चले गए। अलबत्ता लांसर वाली वैन में 2 मुसल्लह अफराद उसके साथ बैठ गए थे, जबकि एक ने जीप की ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और वैन तेजी से टर्मिनल की तरफ भागने लगी। आप लोगों को गलतफहमी हुई है, अचानक लांसर ने पास बैठे मुसल्लह आदमी से मुखातिब होकर कहा। खामोश रहो, गार्ड ने कुरख्त लहजे में कहा, मगर दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ जैसे उड़कर जीप के नीचे गिरा हो। लांसर ने इंतहाई रफ्तारी से उसका बाजू पकड़कर उसे जोर से जीप के पिछले खुले हिस्से की तरफ उछाल दिया था और ऐन उसी लम्हे फिलिया ने दूसरे गार्ड पर हमला किया। दूसरे गार्ड ने तेजी से झुकाई देकर अपने आप को बचाना चाहा, मगर लांसर का बाजू तेजी से घूमा और दूसरा गार्ड चीखता हुआ जीप के फर्श पर मुंह के बल गिरा। ड्राइवर ने इन चीखों से घबराकर यकलख जीप को पूरी ताकत से ब्रेक लगाई थी कि लांसर जैसे उड़ते हुए उससे टकराया और ड्राइवर, जो जीप रोककर अब मुड़कर पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, चीखता हुआ चलकर साइड के दरवाजों से बाहर जा गिरा और लांसर ने हैरत अंगेज फुर्ती से जीप का कंट्रोल संभाल लिया। इधर फिलिया ने दूसरे गार्ड के नीचे गिरते ही पूरी कुव्वत से उछलकर अपनी लात इसकी कनपुटी पर मारी और गार्ड सैंडल की नोकदार एड़ी की एक ही मखसूस ज़रब खाकर ढीला पड़ गया था। उसकी कनपुटी पर सुराख हो गया था जिसमें से खून और उसके साथ लेसदार मादा निकलने लगा था। लांसर ने जीप का कंट्रोल संभालती एक झटके से जीप को आगे बढ़ाया और दूसरे लम्हे वो इंतहाई रफ्तार से दौड़ाता हुआ टर्मिनल की साइड में आउटगेट की तरफ ले जाता गया। फिलिया ने अब गार्ड का रिवॉल्वर संभाल कर पिछले हिस्से में नशिस्त संभाल ली थी। ये सब कुछ इतने अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर हुआ था कि कोई जब तक इस सिचुएशन को अच्छी तरह समझता, जीप आउटगेट की तरफ करीब पहुंच गई। गेट बंद था, लेकिन लांसर ने जीप रोकने का तकल्लुफ किए बगैर सीधा उसे बढ़ाए ले गया। दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाके से भारी और बड़ी जीप लोहे के फाटक से पूरी रफ्तार से टकराई और फाटक को तोड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई। आउटगेट सामान ले जाने और ले आने के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए उसकी सड़क एयरपोर्ट के एयरवे से बाहर होकर निकल जाती थी। लांसर ने इस कदर फुर्ती और महारत से ये काम किया था कि जब तक वो फाटक को तोड़कर बाहर निकला तो उस वक्त तक इस पर एक गोली भी किसी तरफ से ना चलाई जा सकी। लेकिन लांसर जानता था कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड के अलावा शहर की पुलिस भी इसका ताक़ुब करेगी, इसलिए वह इंतहाई तेज रफ्तारी से जीप दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता गया। 2 जीपें हमारे ताक़ुब में आ रही हैं, अचानक पीछे बैठी फिलिया ने कहा। हाँ, मैं देख रहा हूँ, तुम तैयार रहो, मैं अचानक इस जगह इसे रोक दूंगा, लांसर ने कहा। फिर वाकई जैसे एक मोड़ आया, लांसर ने इंतहाई फुर्ती से जीप को मोड़ काट कर एक साइड पर रोका और दूसरे लम्हे उन दोनों ने छलांगे लगा दी। चंद लम्हों बाद दोनों पैदल चलते हुए मेन मार्केट के रश में शामिल हो गए। लांसर ने सबसे पहले एक डिपार्टमेंटल स्टोर से जाकर मेकअप का सामान खरीदा। रकम उसकी जेबों में खासी मौजूद थी, इसलिए इसे कोई परेशानी ना हुई।
اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میک اپ کا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پولیس سارے شہر میں انہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی۔ پھر ایک ریڈی میڈ ملبوسات کی دکان سے اس نے فلیا اور اپنے لیے 2 جوڑے خریدے، اور اس کے بعد وہ ایک کیفے کے برآمدے میں داخل ہوئے جہاں سائیڈ میں بنے ہوئے باتھ روم نظر آ رہے تھے۔ میں لباس بدل کر اور میک اپ کر کے باہر آؤں تو تم چلی جانا، لانسر نے فلیا سے کہا، اور فلیا سر ہلاتی ہوئی یوں آگے بڑھ گئی جیسے وہ لانسر کی واقف بھی نہ ہو۔ لانسر ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے شاپنگ بیگ میں سے ریڈی میڈ سوٹ نکالا۔ اپنا سوٹ اتار کر اس نے نیا سوٹ پہن لیا جو ڈیزائن اور کلر کے لحاظ سے پہلے سے یکسر مختلف تھا۔ اس کے بعد پرانے سوٹ کی جیبوں سے اس نے سارا سامان نئے سوٹ کی جیبوں میں منتقل کر دیا۔ پھر اس نے اپنا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ جسم سے اتارا وہ سوٹ شاپنگ بیگ میں ڈالے باتھ روم سے باہر نکل کر سڑک پر آیا تو یکسر بدل چکا تھا۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور سے خریدی ہوئی جدید ڈیزائن کی گاگل اس کی آنکھوں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اب فلیا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے دور سے فلیا واپس آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ شاید اسی طرح ٹہلتی ہوئی کافی آگے جا کر مڑی تھی۔ فلیا، اب تم جا کر لباس اور میک اپ بدل لو، فلیا کے قریب آنے پر لانسر نے دبے لہجے میں کہا، اور فلیا اس کی آواز سن کر چونک پڑی۔ وہ شاید اسے پہچان نہ سکی تھی۔ اوہ، تم واقعی بالکل بدل گئے ہو، میک اپ باکس کہاں ہے؟ فلیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور لانسر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک ڈبہ اسے تھما دیا اور خود وہ آگے بڑھ گیا۔ پھر ایک گلی میں رکھے ہوئے کوڑے کے ڈرم میں اس نے پرانا سوٹ جو شاپنگ بیگ میں بند تھا پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ واپس مڑا اور فلیا کے ایسے انداز میں ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اب وہ اس لحاظ سے تو مطمئن ہو چکا تھا کہ پولیس اسے فوری طور پر چیک نہیں کر سکتی، لیکن اب دوسرا مسئلہ تھا فوری طور پر کوئی مناسب رہائش تلاش کرنے کا۔ چنانچہ اس کے کاغذات وغیرہ اب اس کے لیے بیکار ہو چکے تھے اور ہوٹلوں میں غیر ملکیوں کا کاغذات کے بغیر نہ ٹھہرایا جانا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ بہرحال پولیس اسے ہوٹلوں میں بھی تلاش کر سکتی تھی، اس لیے وہ کوئی پرائیویٹ رہائش گاہ چاہتا تھا۔ اس کا بیگ اور دوسرا سامان تو جہاز میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ اس نے احتیاط کے تقاضوں کے تحت وہ 2 فائلیں جو چیف نے اسے دی تھی، جس میں سے ایک کرنل رابرٹ سے متعلق تھی جبکہ دوسری ایسے پتوں پر مشتمل تھی جن سے وہ تعلق پیدا کر سکتا تھا، اس نے ہوٹل چھوڑنے سے پہلے ہی جلا دی تھی تاکہ ایئرپورٹ پر سامان کی چیکنگ کے دوران وہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکیں، لیکن اس کے ذہن میں وہ تمام پتے موجود تھے۔ اب اس نے جیب میں جو رقم ڈالی تھی جو ضروری تھی کہ اس سے وہ ایک ہفتہ تک گزارا کر سکے، لیکن ظاہر ہے اب معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کا مشن آخری مرحلے میں خراب ہوا تھا۔ وہ اس بارے میں سوچنا ضرور چاہتا تھا، لیکن کہیں اطمینان کی جگہ پر بیٹھ کر۔ تھوڑی دیر بعد جب فلیا باہر سے آئی تو اس نے اسے نئے لباس کی وجہ سے پہچان لیا، ورنہ فلیا نے اپنے انداز میں اسے اچھا خاصا میک اپ کر رکھا تھا۔ فلیا کے ہاتھ میں اس کا پرانا سوٹ والا شاپنگ بیگ تھا۔ عمران جب ہوٹل ملکی وے سے ایئرپورٹ پہنچا تو اس نے وہاں کے آفیسر سے بات کی۔ آفیسر نے جواب دیا، جناب، ناراک لینڈ کے سفارت خانے کا کوئی ملازم فوتیجن ہے، اس کا تابوت بک کرایا گیا ہے۔ سفارت خانے کے آفیسران بالا اس کی بکنگ کرا گئے ہیں، آفیسر نے جواب دیا۔ اوہ، ٹیلی فون دیجیے، جلدی جلدی کیجیے، عمران نے بڑے بے چین لہجے میں کہا، اور آفیسر نے بخلا کر ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ سر، کیا ہو گیا؟ آفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن عمران نے انتہائی پھرتی سے بلیک 0 کے نمبر گھمائے۔ X2۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے بلیک 0 کی آواز سنائی دی۔ میں عمران بول رہا ہوں، سول ایئرپورٹ سے ایک طیارہ 10 منٹ بعد ناراک لینڈ جا رہا ہے، اس میں ایک آدمی لانسر اور اس کی بیوی سفر کر رہے ہیں، اور ناراک لینڈ کے سفارت خانے کی طرف سے ایک تابوت بھی طیارے میں بک کرایا گیا ہے۔ ایئرپورٹ چیف آفیسر کو خود ہی حکم دے کہ وہ لانسر اور اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ تابوت کو بھی اتار دے فوراً۔ میں ٹرانزٹ لاؤنج میں موجود ہوں، عمران نے بے چین لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ آپ کس سے بات کر رہے تھے جناب؟ آفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ خاموش رہیں، یہ خفیہ معاملات ہیں، عمران نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا، اور آفیسر منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ تقریباً 4 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو آفیسر نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو آفیسر، آپ کے پاس عمران صاحب موجود ہوں گے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس، انسپیکٹر انٹیلیجنس ہیں، انہوں نے مسافروں کی لسٹ چیک کی ہے، پرواز AC-1003 کے مسافروں کی۔ آفیسر شاید ضرورت سے زیادہ ہی باتونی تھا۔ سنو، ان کا حکم اس طرح مانا جائے جیسے کہ میرا، چاہے وہ جہاز کی پرواز ہی کیوں نہ کینسل کر دیں، اور فوری اور مکمل طور پر ان کے حکم کی تعمیل کی جائے، دوسری طرف سے تحکمانہ انداز میں کہا گیا۔ یس سر، آفیسر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے اس خیال کی شاید سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر انٹیلیجنس کے ایک انسپیکٹر کے متعلق ایسا حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ جی فرمائیے جناب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، آفیسر نے ریسیور رکھ کر قدرے تنزیہ لہجے میں کہا۔ مسٹر لانسر اور ان کی مسز کی ٹکٹ کینسل کر دو، تابوت کو فوراً واپس اتار دو، جلدی کرو، اٹ از ایمرجنسی۔ اور سنو،
یہ انتہائی اہم ملکی مسئلہ ہے، اس مسئلے کی بھنک پڑتے ہی صدر مملکت بھی ننگے پیر دوڑتے ہوئے یہاں آ سکتے ہیں، سمجھے؟ اس لیے وقت ضائع مت کرو۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ او اچھا جناب، میں سمجھ گیا۔ آفیسر کے لیے شاید صدر مملکت والی مثال کافی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے فوری طور پر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے احکامات جاری کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تابوت اتارنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں اور مسٹر لانسر اور ان کی بیگم کی ٹکٹیں بھی کینسل کر دی گئی ہیں۔ مزید کیا کرنا ہے؟ آفیسر نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ جہاز کو اس وقت تک روکو جب تک تابوت یہاں واپس نہیں آتا۔ جہاز کو اس وقت تک روکو جب تک تابوت یہاں واپس نہیں پہنچ جاتا، عمران نے کہا، اور آفیسر نے تو انٹرکام پر احکامات دینے شروع کر دیے، جبکہ عمران نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے۔ ایکس2۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، ممبرز کو ایئرپورٹ پر بڑی ویگن سمیت بھیج دیں۔ میں وہاں موجود ہوں۔ ایک تابوت وہ یہاں سے لے کر فوراً اسپیشلی ہسپتال پہنچا دیں گے۔ وہاں ڈاکٹر کو کہہ دینا کہ تابوت میں کرنل رابرٹ کو فوری طور پر چیک کرے اور ان کی صحت اور حفاظت کا خیال رکھے۔ میں بعد میں آ کر باقی کام سنبھال لوں گا۔ عمران نے کہا اور مزید کچھ سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ دراصل ایئرپورٹ آفیسر کے سامنے وہ کھل کر بات نہ کرنا چاہتا تھا اور پھر تقریباً 5 منٹ بعد ہی تابوت جہاز سے اتار کر واپس لے آیا گیا۔ عمران نے اس کی سیل چیک کھولنے کے لیے کہا۔ وہ دراصل چیک کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی اس میں کرنل رابرٹ کو ہی بھیجا جا رہا ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ آیا کرنل رابرٹ زندہ ہے یا مردہ۔ سیل کھلنے کے بعد عمران نے تابوت کا ڈھکن اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے وہ تابوت میں موجود لاش کی شکل دیکھ کر چونک پڑا، کیونکہ وہ کرنل رابرٹ کی شکل نہ تھی، مگر دوسرے لمحے کپتان بندر کی زوردار چک چک کی آواز سے وہ اچھل کر تابوت پر چڑھ گیا تھا۔ اوہ، تو یہ کرنل رابرٹ ہے، ان پر میک اپ کر دیا گیا۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ان کے سینے پر موجود کمبل نما گدے کو ہٹایا تو پتہ چلا کہ اندر بڑے عجیب انداز میں پیکنگ کی گئی تھی۔ اندر جدید انداز کے آکسیجن سلنڈر رکھے گئے تھے، جن میں سے نکلنے والی مختلف نلکیاں ایک نلکی میں جمع کر دی گئی تھی اور اس نلکی کو کرنل رابرٹ کی گردن کے نچلے حصے میں باقاعدہ آپریشن کر کے اندر سانس کی نالی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا۔ یہ نلکیاں اور سلنڈر سب کچھ فیلین موٹے کمبل کے نیچے چھپا دی گئی تھی۔ اس طرح کرنل رابرٹ کا صرف چہرہ ننگا رہ گیا تھا، جس پر میک اپ کیا گیا تھا، کہ نہ صرف ان کی شکل بدل گئی تھی بلکہ وہ ظاہر مردہ ہی لگ رہے تھے۔ بڑے ماہرانہ انداز میں سارا کام کیا گیا تھا۔ ان نلکیوں سے بہرحال یہ ظاہر تھا کہ کرنل رابرٹ زندہ ہے۔ کپتان بری طرح چک چک کر رہا تھا اور دفتر کے دوسرے لوگ بھی حیرت سے اس عجیب و غریب لاش کو دیکھ رہے تھے۔ گھبراؤ نہیں کپتان، کرنل زندہ ہے، عمران نے کپتان بندر کو تھپکتے ہوئے کہا۔ کپتان بندر نے چک چک بند کر دی اور مطمئن انداز میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے صفدر کیپٹن شکیل ایئرپورٹ میں داخل ہوئے۔ ادھر آ جاؤ، عمران نے انہیں دیکھتی آواز لگائی اور وہ دونوں بھی وہاں پہنچ گئے۔ کیسا مسئلہ ہے عمران صاحب؟ صفدر نے قریب آ کر پوچھا۔ ظاہر ہے جب بلیک زیرو کو کسی بات کی تفصیل کا علم نہ تھا تو ان کو اس نے کیا بتانا تھا۔ یہ تابوت اسپیشل ہسپتال پہنچا، وہ احتیاط سے، اس میں ایک زندہ آدمی ہے، جلدی پلیز، عمران نے خلاف توقع سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ عمران کی سنجیدگی کو دیکھ کر وہ دونوں بھی سنجیدہ ہو گئے اور پھر آفیسر کے کہنے پر پورٹرز نے تابوت باہر موجود بڑی ویگن تک پہنچا دیا۔ آؤ بھائی کپتان، اب لانسر اور اس کی بیگم سے مل لیں، عمران نے بندر سے کہا اور بندر نے سر ہلا دیا۔ سر، انہیں گرفتار کرنا ہے یا جہاز سے صرف نیچے اتار دینا ہے؟ آفیسر نے کہا۔ فی الحال باقاعدہ گرفتاری کی ضرورت تو نہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور روپ میں ہو۔ پہلے میں اور بندر جہاز میں جائیں گے، بعد میں آپ سیکیورٹی گارڈز وہاں بھیج دیں جو انہیں لے کر یہاں ایئرپورٹ آئیں گے اور پھر یہاں سے آپ انہیں معذرت کر کے بھجوا دیں، باقی کام ہم سنبھال لیں گے، عمران نے کہا اور آفیسر نے سر ہلا دیا۔ چونکہ تابوت سے براہ راست لانسر کا تعلق قانونی طور پر ثابت نہ ہوتا تھا اور پھر ابھی اس واردات کا اصل مقصد بھی سامنے نہ تھا، اس لیے عمران نے یہی سوچا تھا کہ وہ لانسر کا تعاقب کرے گا، پھر اس کی نگرانی کر کے معلوم کرے گا کہ وہ کون ہے اور اس ساری واردات کا اصل مقصد کیسا ہو سکتا ہے۔ مارنا نہیں کار انہیں مہیا کر دی گئی اور تھوڑی دیر بعد عمران اور کپتان بندر جہاز میں پہنچ گئے۔ عمران جانتا تھا کہ بندر اپنی مخصوص حس کی وجہ سے لانسر کو فوراً سونگ لے گا، چاہے وہ کسی بھی میک اپ میں ہو، جس طرح اس نے فوری طور پر کرنل رابرٹ کو پہچان لیا تھا، اس لیے وہ کپتان کو ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ پھر وہی ہوا، کپتان بندر نے لانسر کو پہچان لیا، اس کے بعد سیکیورٹی گارڈز بھی وہاں پہنچ گئے اور پھر لانسر اور اس کی بیوی کو ان کے زبردست احتجاج کے باوجود نیچے اتار لیا گیا۔ جب وہ دونوں سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ جیپ میں بیٹھ گیا تو عمران ایئرپورٹ حکام کی کار میں بیٹھ کر پہلے ہی لاؤنج میں پہنچ گیا۔
وہ دراصل لانسر کے ایئرپورٹ سے باہر نکلنے سے پہلے ہی باہر کوئی ایسی پوزیشن میں رہنا چاہتا تھا تاکہ اس کی معقول نگرانی کی جا سکے، لیکن جیسے وہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں پہنچا اس نے وہاں یک لخت افراتفری محسوس کی۔ پھر ایک زوردار دھماکے کی دور سے آواز سنائی دی۔ عمران چونک کر واپس رن وے کی طرف بڑھا۔ تب اسے پتہ چلا کہ لانسر انتہائی ذہانت اور دلیری سے کام لیتے ہوئے سیکیورٹی گارڈز کو نیچے پھینک کر جیپ سمیت آؤٹ گیٹ کو توڑتا ہوا باہر نکل گیا۔